सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, नेपाल में हालात काफ़ी ख़राब हो गए और आप सबके इल्म में है कि वहाँ के वज़ीर आज़म मफ़रूर हो चुके हैं और जो कई वज़ीर थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, फ़ौज कंट्रोल करने में नाकाम है अभी तक। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अवाम जो है उसको कंट्रोल में किया जाए। मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये जितने मिनिस्टर थे इनमें बड़ी तादाद पाकिस्तान से, जिस तरह के पाकिस्तानी मिनिस्टर हैं वही हालात थे। चोर, डाकू, डकैत इसी तरह के लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके थे, मगर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे बनी हुई है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे सियासी पनाह वाले हैं वो भी मुश्किल का शिकार है। और आज हमने अपने तौर पे वहाँ के हालात का जब जायज़ा लिया तो पता चला कि सब लोग घरों में मौजूद हैं और उनको कहा गया कि आपने बाहर नहीं जाना। और जो लोग भी काम धंधा करते थे वो भी फ़िलहाल रुक गया है। और फिर ये भी मैं बता दूँ आपको कि नेपाल के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान के कवानीन आप सबके इल्म में है, जिस तरह वहाँ लोग ख़ासकर अहमदी मुतासर होते हैं और फिर वो देखते हैं कि महफूज जगह कहाँ पे। जब हमने अपने तौर पे ये पूछा कि पाकिस्तान से नेपाल बेहतर है तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे बहुत महंगाई है और बड़ी मुश्किलात है, मेडिकल की बड़ी मुश्किल है। फिर जो यूएनओ है वो कोई किसी किस्म की मदद नहीं फ़िलहाल कर रही। उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ ना कुछ उन्होंने मदद की थी, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे पास कोई भी ऐसे ज़राए नहीं कि जो हमारी मदद करें। कोई 350 के करीब अहमदी लोग हैं जो वहाँ पे इस इंतज़ार में थे। जिस तरह वहाँ केस मंजूर होते हैं यूएनओ के ज़रिए, फिर कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप कहीं ना कहीं उनको भेज दिया जाता है। मगर नेपाल के कवानीन ऐसे उसको कह सकते हैं कि ख़तरनाक हैं कि अगर यूएनओ चाहे भी तो आपको आगे नहीं भेज सकते। वजह ये है कि जैसे ही आप ओवर स्टे होते हैं तो डेली का जुर्माना शुरू हो जाता है और फिर वो जुर्माना आपने देना है तो फिर उस बॉर्डर से आप कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जो बच्चों के मसाइल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बड़ी मुश्किल है, दूर दूर स्कूल हैं और जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भिजवाने पे मजबूर है, लेकिन अखराजात पूरे करने काफ़ी मुश्किल हैं, इतने आसान नहीं है। कई लोग तो कई सालों से वहाँ पे बैठे हुए हैं और कई लोगों को गलत गाइड किया गया कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप आ जाएँ। होता ये है कि जब आप किसी को मशवरा दें तो उसको अच्छा मशवरा दें और मुखलसाना मशवरा दें। ये नहीं कि अगर आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़े तो उसको भी कहे कि आप उसको भी वहीं पे के ला के फंसा दें। वहाँ पे जो मसाइल हैं वो तो बेशुमार हैं। फिर रोज़गार का बड़ा मसला है वहाँ पे, वो यही है क्योंकि पाकिस्तानी हालात वहाँ पे भी हैं कि किसी से को इससे काम करवा लिया और पहले सस्ता काम, फिर किसी को कहा जी करो, फिर हफ्ता 10 दिन काम करवाया, पैसे 2 दिन के दिए, कभी किसी को दिए नहीं। तो ये हमारे जो हालात है एशिया के वो अब सब किले में है, क्योंकि जहाँ पे कवानीन ना हो, जहाँ पे गवर्नमेंट जो वो चोरों की हो, डकैतों की हो, इस तरह के मामला तो होते हैं। आप किसी को कह भी नहीं सकते कि मेरे पैसे दो, क्योंकि ज़ाहिर आप वहाँ पे परदेसी हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो घरों के किराए मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि 2 कमरे का घर जो है वो भी वहाँ के हिसाब से काफ़ी महंगा है, पाकिस्तान के हिसाब से। होता ये है कि अगर आप अपने मुल्क में रह रहे तो वहाँ पे आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, फिर हाज़िरी लगवानी पड़ती है नेपाल में। और अगर मर्द नहीं जा सकता तो औरत जाए, बच्चे लेके जाए, वहाँ पे जाके 2-3 घंटे तक इंतज़ार करे, फिर कोई वो अपनी जो भी उनकी खाना पूरी है वो करके तो फिर आपको फ़ारिग कर देते हैं। तो ये वहाँ के हालात है। और ये जो लोग मुल्क छोड़ के गए हुए हैं, पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल है। किसी के ऊपर एफआईआर काट दी गई, सब झूठी होती है, आपको पता ही है। किसी के ऊपर तो इन्हें रसालत डाल दी गई, किसी के ऊपर तो इन्हें मज़हब डाल दी गई, किसी के ऊपर कुछ 295 298 सी कुछ ना कुछ डाल दिया गया। लोग फिर ज़ाहिर है वहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे पकड़ के हमें जेल में डाल देंगे। मैं कई ऐसे लोगों को वहाँ नेपाल में जानता हूँ जिनको
کسی نہ کسی غلط رنگ میں پاکستان میں ان کے اوپر کوئی کیس ڈال دیا گیا، کسی کے اوپر قربانی اس نے کی تو اس کے اوپر کیس ڈال دیا گیا۔ ایسے لوگ پھر جلدی میں ہوتا یہ ہے کہ نیپال کا ویزا نہیں ہے اور وہاں پہ آپ فوری طور پر انٹر ہو سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ پھر سوچتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو یہ ملک چھوڑ دے، تو اس جلد بازی میں فیصلے پھر کیے جاتے ہیں، اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جائے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جہاں پہ پہنچے وہاں پہ چلیں آپ کی جان تو بچ گئی، مگر وہاں پہ جو قوانین ہے کسی نے ریسرچ نہیں کی ہوتی، کسی نے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی ہوتی، اور جلد بازی میں یہ پھر لوگ جو ہے اپنی زندگی بچانے کے چکر میں ایسے فیصلے کر بیٹھتے۔ نیپال کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوج جن کو لے کے آنا چاہتی ہے، ابھی تک اس طرح کا ہمارے پاس تو کوئی پکی اطلاع نہیں ہے کہ یہ ہے کہ وہ بھی لوگ جو ہے وہ بھی کوئی پاک صاف نہیں ہے، وہی سیاستدان وہی سب کچھ، لیکن آنے والے دنوں میں چند دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی قوم پہ ظلم کرتے ہیں، جب تشدد کرتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات اس وجہ سے چلے تھے کہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ میں نے کل اپنے پروگرام بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا دامن صاف نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط کاموں میں پڑ گئے، تو وہاں پہ پھر اگر کوئی آپ کی سچائی لے کے آئے گا تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو بجائے اپنے آپ کو ہم ٹھیک کرنے کے، اپنے جو معاملات ہیں ہم دوسروں کا بیڑا گرک کر دیتے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دو، اس وقت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے پیسے بنا رہے، ان کا روزگار لگا ہوا ہے، اور کئی رات دن اسی پہ کام کرتے ہیں، اور اسی سے ان کی جو انکم ہوتی ہے اسی سے اس کے اخراجات چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک، جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں وہاں پر یہ سہولت آپ کو بتایا کہ مل رہی ہے، اور غریب عوام پہ ظلم کرنے کے لیے آئے دن پاکستان بھی ایسے ہی حالات۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کبھی کسی سوشل میڈیا کے بندے کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری کرتوتیں جو ہے عوام تک نہ پہنچے۔ اور یہ کوئی نیپال اکیلا نہیں جہاں انقلاب آیا، یہاں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور اب شاید پاکستان کی باری ہے۔ پاکستان کے جو قوانین ہیں جو 295 298 سی، اس کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے۔ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بچے جن کے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے رشتوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور عرصہ دراز سے لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ اپنے ملک بھی نہیں آ سکتے۔ جس طرح میں نے بتایا نیپال جیسے ملک کو چھوڑنے کے لیے آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں لاکھوں میں بن جاتا ہے، وہ کون دے گا؟ تو یہ حالات ہے جناب اس وقت، اور سڑکیں جو نیپال کی ہیں وہاں پہ ہر طرف آگ نظر آ رہی ہے۔ اب جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا، کس طرح ان تک کوئی خوراک پہنچے گی، کس طرح لوگ ان کی مدد کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ تو خود مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، پولیس ہے، فوج ہے، کوئی 3 کروڑ کا یہ ملک بتایا جا رہا ہے، لیکن حالات جو موجودہ ہے وہ کافی وہاں پہ خطرناک، کیونکہ کسی کو بھی کوئی مار دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قوانین جو ابھی موجودہ حالات میں بالکل ہی کام نہیں کر رہے، ویسے بھی نہیں تو چلو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کافی خراب حالات ہے وہاں۔ تو یہ میں کہوں گا کہ جب تک آپ اپنے ملک میں رہیں گے ٹھیک ہے، قوانین ہے وہاں پہ، وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے قوانین ختم کرے جس سے مذہب کی توہین اور دوسرے معاملات ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جھوٹے کیس ڈالے جاتے لوگوں کو۔ سب سے زیادہ اس میں احمدی متاثر ہوتے ہیں، احمدیوں کی مساجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، قبروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، احمدیوں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ نفرت کی ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ وہاں پہ حالات پاکستان کے آئے دن آپ کو ہم بھی بتاتے رہتے ہیں، ویسے بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنا کاروبار سجانے کے لیے لوگ یہ جو مذہب کا سہارا لیتے ہیں، وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، انہوں نے قوم کو اس سے دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ وہاں سے قوم باہر نکل نہیں پا رہی۔ بہت پاکستان میں بھی اس طرف وہ بھی لوگ جو وہاں پہ رہ رہے، یہ نہیں کہ احمدی، دوسرے بھی جو ہے وہ اس ایسے قوانین سے تنگ ہے۔ جب یہ قوانین نہیں تھے تو کوئی وہاں پہ مذہب کی توہین نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اب بھی کوئی نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے اپنے مذہب کی توہین، آپ بتائیے؟
لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ جو ہے ان کو استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنے دھیان میں لگے رہیں اور ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہم اپنی عیاشی میں لگے رہے اور وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے۔ غریب عوام کے ٹیکس سے یہ امیر مافیا پلتی ہے، ان کی عیاشی کے جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے، شراب شباب اور جو بھی محفلیں ان کی سجتی، یہ غریبوں کے ٹیکس سے چلتی۔ ان کی جو مہنگی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے آپ غریب لوگ بھاگتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، یہی نیپال کی حالت ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کتنی بہتری آتی ہے، اور یہ پاکستان میں کب لوگوں کی سنی جائے گی، انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تھی جناب تازہ صورتحال۔ آج ہم نے نیپال کے بارے میں خود معلومات حاصل کی تھی۔ ہمارا وہاں جو پاکستانی ہیں انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ باہر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ قوانین جب کام نہ کر رہے ہوں، لوٹ مار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دکانیں بھی لوٹی جاتی ہیں، لوگوں کو بھی لوٹا جاتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کسی نے کوئی حساب نہیں لینا۔ عالم آباد میں شاید کوئی ویڈیو سامنے آئے، اس کے ذریعے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو۔ تو جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس مدد کے ذریعے اس وقت جو مشکل وقت ہے اس سے نکلنا ہوگا، اور اس کا کوئی حل نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔